السلام علیکم جی، شفیق وان خالد کی عمر اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسار رانا اور آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پہلا دن ہے ہفتے کا، منڈے سوموار دن کا آغاز ہوگا، ہم لوگ نکلیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ جب ہم نکلیں تو ایک اچھا عزم لے کے نکلیں، اور جب ہم شام کو اپنے گھروں کو آئیں تو ایک اچھی کامیابی لے کے آئیں، پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئیں۔ اخبارات نے کس طرح دیکھا چیزوں کو، کس طرح ڈسپلے دیا، بہت سارے ایشوز تھے کل، ان کو کس طرح کور کیا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت کا عوام پر بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، نواز شریف کا اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کو فون، وزیر اعظم نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ اہم فیصلوں کے امکان کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی کے الفاظ ہیں: پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، وزیر اعظم عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، مفتاح اسماعیل۔ روزنامہ دنیا نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: معاشی صورتحال، نواز شریف کا اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کو فون، وزیر اعظم نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، مستقبل میں رد و بدل کر سکتے ہیں، وزیر خزانہ۔ روزنامہ پاکستان نے بھی اسی خبر کو اہمیت دی: وزیر اعظم وطن واپس پہنچ گئے، آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب، فیصلوں پر اعتماد میں لیں گے۔ روزنامہ جنگ نے مریم نواز کے بیان کو سرخی کے طور پہ لیا: عمران کارکردگی صفر، گیم ختم، جس نمبر پر تم فون کر رہے ہو وہ بدل گیا، کسی حادثے کا انتظار نہ کرو، ویڈیو سامنے لاؤ، سیکیورٹی دیں گے، مریم نواز۔ روزنامہ نئی بات کی سرخی کے الفاظ ہیں: عمران دھوکے باز، جان کو خطرہ، ڈھونگ، چیخیں بتا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ان کا نمبر بلاک کر دیا، مریم نواز۔ روزنامہ ایکسپریس نے وزیر خارجہ کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا: عمران چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ ٹائیگر فورس بن جائے، اداروں پر حملہ آور ہے، بچایا کیوں نہیں، بلاول بھٹو زرداری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کو روزنامہ خبریں نے سرخی کے طور پہ لیا: نیازی بزدل، باز نہ آیا تو جیلوں کے دروازے کھول دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ انگلش اخبار دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: عمران's پرفارمنس زیرو، گیم از اوور، مریم۔ ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے: مریم سیکس پروف آف اسیسینیشن پلاٹ۔ ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: یور گیم ہیز اینڈڈ فار گڈ، مریم۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: گورنمنٹ لیوز پیٹرولیم پرائسز انچینجڈ فار ناؤ۔ اسی خبر کو دی نیشن نے بھی فرنٹ پیج پہ کوریج دی: اہیڈ آف IMF ٹاکس، گورنمنٹ کیپس فیول پرائز لاکڈ۔ آج کے رن ڈاؤن پہ نظر ڈالتے ہیں جی۔ وزیر اعظم کا عوام پر مزید بوجھ ڈالنے سے انکار، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ عمران دھوکے باز، جان کو خطرہ، ڈھونگ، تمہارا کھیل ختم، مریم حمزہ شہباز۔ عمران عدلیہ اداروں اور جمہوریت پر حملہ آور، بلاول بھٹو۔ کیا عمران خان انارکی کی طرف جا رہے ہیں؟ الیکشن یا مشکل فیصلے، وزیر اعظم آج اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ پاکستان کا اداریہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ نکالیں، اور روزنامہ ڈان میں ملیحہ لودھی صاحبہ کا کالم چیلنجنگ ٹائمز شامل ہے، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان کا سوچو۔ السلام علیکم جناب۔ کل تو پورے پاکستان میں ایسا لگ رہا تھا جلسوں کی بہار آئی ہوئی ہے، اور ذرا سا کہیں پہ بھی سوئچ کرو تو کبھی کراچی میں جلسہ ہے، کبھی فیصل آباد میں، کبھی مریم صاحبہ کا جلسہ، تو بڑا ایک ماحول کل دیکھنے کو ملا، گرما گرمی، ذرا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پولیٹیکلی ہم کسی ایسے ماحول میں آ گئے جس میں کوئی الیکشن ٹائپ اور اس طرح کا کوئی ایک ماحول۔ سیاسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر یہ عوام بھی انٹیکٹ ہوں گے انٹیکٹ ہوں گے سیاسی پارٹیوں سے، اور وہ ادھر ادھر کی فضولیات اور سوشل میڈیا اور یہ اور وہ سے باہر آئیں گے۔ اور اچھا ہے اپنا یہ سیاسی پارٹی بھی اس کو تحریک دیں، اس کو اپنی، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچائیں۔ کل کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو میڈیا سے گفتگو ہے وہ بڑی تھی۔ انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ عوام پر مزید بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ ابھی ہم نہیں بڑھائیں گے۔ یہ ایک بڑا ہر بندے کے جو ٹاک آف دا ٹاؤن یہی ہے۔ ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت حکومت کا
पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी से मामलात को हल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर अवाम को सब्सिडी देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था, इस वक्त हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम पर बोझ डालने से इनकार कर दिया है। मैं जा रहा हूँ IMF में, मैं उधर से उनसे बात करूँगा एक मरतबा फिर, और इंशाअल्लाह ताला हम कोई इसका हल निकालेंगे। मैं अवाम के ऊपर बोझ डालने के मैं हूँ या ना हूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इस पे वो नहीं है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो रेकमेंड भी किया था, लेकिन क्या आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त आवाम के ऊपर हम बोझ डालने के, आवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं है। वजीर खजाना का कहना था कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने आलमी मालियाती फंड से वादा किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करेंगे, IMF से मुज़ाकरात करेंगे और मामलात को खुश उसलूबी से हल करेंगे। शौकत तरीन साहब ने IMF को कहा था कि हम 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे, उसके ऊपर हम 30 रुपए लेवी लगाएंगे और उसके ऊपर हम 17% टैक्स लगाएंगे। तो जो शौकत तरीन साहब ने कहा था उस हिसाब से तो आज 150 रुपया पेट्रोल और डीजल कम से कम बढ़ना चाहिए। डीजल शायद 150 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और ये PTI के सोशल मीडिया के लोग और कुछ जर्नलिस्ट जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, वो ये फिर काट के मेरा डाल देते हैं। मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि शौकत तरीन ये वादा करके गए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इतना बढ़ाएंगे। शौकत तरीन जो वादा करके गए थे IMF से, इमरान खान की वजीर ने वो ये वादा किया था कि पूरा सब्सिडी ज़ीरो होगी, 30 रुपया लेवी लगेगी और वो सब्सिडी और लेवी लगने के बाद 17% टैक्स लगेगा। ये उन्होंने वादा किया था, हम ये नहीं करेंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि PTI की हुकूमत ने ज़राअत के शोबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। सस्ती गैस इसलिए देते हैं कि खाद की कीमतें कम रहें। गुज़िश्ता हुकूमत में गंदम और खाद अफगानिस्तान में स्मगल हुई। $4 बिलियन का खुर्दनी तेल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तान की इम्पोर्ट $75 बिलियन की स्पीड पर जा रही है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $30 बिलियन है। शफीक साहब, मिफ्ता साहब की जो कल की गुफ्तगू है वो सुनने के बाद तो ये लगता है कि जाहिर है अगर हम नहीं बढ़ाते पेट्रोल की कीमत तो जो कौमी ख़जाने पे बोझ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक मुश्किल फ़ैसला है, एक मुश्किल वक्त है, लेकिन वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि आम आदमी पे उसकी ज़िंदगी में वैसे ही मुश्किलात है तो ये मज़ीद बोझ ना डाला जाए। राना साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे एक दर्दमंद पाकिस्तानी की बेबसी लग रही थी कि उस वक्त देखें जब इन्होंने कीमतें कम की थी तो हर बंदा खुश हो रहा था, लेकिन किसी ने ये एनालाइज नहीं किया कि हमें इसकी कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी। पेट्रोल कीमत ज़्यादा है, आलमी की मंडी बढ़ रही है, अगर हमने जून तक फिक्स कर दी तो हमें इसकी कीमत क्या करनी पे करनी, वो कीमत आज हमें पे करनी पड़ रही है। और ये जो उन्होंने माइंस बिछा दी ना, माशी माइंस बिछा दी थी कि जो अगली, इन्होंने पता था कि वो हुकूमत में नहीं रहेंगे, बजाय वो चले हुकूमत को छोड़ दें, सियासत को छोड़ दें, पाकिस्तान को सोचते कि भाई पाकिस्तान को क्या फेस करना पड़ेगा, तो शायद वो अपना इस तरह ना करते। अब देखें, अगर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कीमतें बढ़ाते हैं तो तब मसला, नहीं बढ़ाते तो तब मसला है। फिर देखें तमाम इत्तेहादियों को बोझ मिल के बोझ उठाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का अकेली हुकूमत नहीं है, ये कोलेशन गवर्नमेंट है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, लेकिन बाकी इत्तेहादी जमातों का भी हिस्सा बकदर जुस्सा है, तो सबको ये मिल के ये बोझ उठाना होगा और आवाम को बताना होगा कि ये अपना जो कर रहे हैं ये इसकी जिम्मेदार कौन है। देखिए, इस जो हुकूमत आई है इसको 1 माह हुआ, लेकिन इनका मसला ये है कि ये गोगी में पड़ गए, वो उसके अपना हेलीकॉप्टर में पड़ गए, ये हो गया वो हो गया। असल में लोगों को बताना चाहिए था कि भाई ये जो इकॉनमी को फॉल डाउन हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। ये नॉकिंग करते, लेकिन हम लोग, हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, ये नॉकिंग करते लोगों को बताते कि भाई ये जो मसाइल इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, जो इकॉनमी का बुरा हाल है, जो खुदा न खासा अल्लाह अगर हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। मुसलसल अपना ये इन्होंने सियासी बयानियाँ रखा, गोगी और फलां उस तरफ पड़ गए, ये नॉक करते लोगों को भाई ये जो हम फेस कर रहे हैं, खुदा न खासा डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, महंगाई है, फिर आपका ये पेट्रोल की कीमतें हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। तब जो है वो अपने लोग उसको बाय करते हैं। और अब भी वक्त है कि बजाय इसके सियासी बयानिए के जो इकॉनमी और दूसरे मसाइल, महंगाई, उस तरफ तवज्जो दें और लोगों को बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन था, फिर वो आगे कीमतें बढ़ाएं। अगर बगैर ये होमवर्क किए उन्होंने कीमतें बढ़ा दी तो सारा मलबा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट पे आ जाएगा। और मुझे तो लग रहा है कि भाई जो इत्तेहादी हैं वो भी उस तरह मदद के साथ नहीं दे रहे जिस तरह देना चाहिए, और सब सारा बोझ नून उठा रही है। तो अपना बयानियाँ बदलें और लोगों को, जैसे कल मरियम साहब ने जलसे में आगे इसका टॉपिक भी है, कहा कि भाई ये इकोनॉमिक जो फॉल डाउन है इसका जिम्मेदार इमरान खान है। तो ये चीज़ें उनको करें। और फिर जुडिशरी को, फौज को, हर चीज़ को एक निशाने पर रख लिया है।
تو یہ میرا خیال ہے اس کو تمام اتحادیوں کو اس کو اون کرنا چاہیے. اور ظاہر عوام تو پسند نہیں کرتے کہ مزید میں بوجھ ڈالا جائے, لیکن کم از کم لوگوں کو یہ نوک کرائیں, ان کے بتائیں دماغ میں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. ٹھیک, اب فیصلے تو لینے پڑیں گے, لیکن یہ کہ اگر عوام کو اعتماد میں لے لیا جائے تو بہتر ہے, فیصلے تو کرنے ہی کرنے. دیکھیں بہت شکریہ, 2-3 چیزیں آپ کا سوال بھی بلکہ میں تھوڑا سا اسے بڑھاؤں گا شفیق وان صاحب کی بات کو. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی یا گوگی کا ان معاملات کو, اصل میں روٹ کاز تک جب آپ نہیں پہنچیں گے تو کس طرح لوگوں کو پتہ چلے گا. مین تو آپ کی وجہ یہ تھی نا کہ ان کی پریورٹیز گزشتہ حکومت کی تو تھی یہ کرپشن اور لوگوں کو نوازنا اور کک بیکس لینا. تو آئی ایم ایف کے تو پھر معاہدے ہونے تھے. اصل میں حکومت کو بھی اب چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو گزشتہ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا اسے پبلک کر دیں. کیوں اپنے سر پر لے رہی ہیں, کیوں اسے چھپا رہی ہے؟ اس کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ معاہدہ کیا, آپ دبے لفظوں میں بتا رہے ہیں, آپ کھل کے بتائیں, قوم کو اعتماد میں لیں. وزیر اعظم صاحب کبھی امکان ہے کہ 48 گھنٹوں میں امکان ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے, تو انہیں بتانا چاہیے عوام کو. لیکن ان کی کرپشن بھی اور دوسری جو سیاسی بیانیاں وہ بھی رکھنا چاہیے. دیکھیں آپ کے خلاف اس وقت 2 محاذ پہ لڑائی چل رہی ہے. موجودہ حکومت اتحادیوں کی ان کی 2 محاذ پہ لڑائی ہے. ایک سیاسی محاذ پر ان کے خلاف عمران خان صاحب میدان میں آئے ہوئے ہیں, پروپوگنڈا بریگیڈ چلا ہوا ہے ان کے خلاف, اور دوسرا محاذ جو ہے وہ معاشی محاذ ہے. اور معاشی جو آپ کا دلدل میں اس وقت ہم پاکستان کو پھنسایا ہوا ہے. اور کنہوں نے پھنسایا؟ یہ 3.5-4 سال کیا کرتے رہے؟ حکومت کرتے رہے, یا اس وقت کیا کرتے تھے کہ جناب نیب کو کہتے تھے انہیں پکڑو انہیں پکڑو. ملک آپ کا بالکل ڈوب گیا, کشتی آپ کی ڈوب گئی. تمام سٹیک ہولڈرز جو تھے آپ کے سرمایہ کار, بیوروکریٹس, سیاستدان, کون بندہ بچا تھا اس کے اندر؟ صحافی, ہر بندے کو تو انہوں نے نیب اس کے پیچھے بھگائی, جو بات کرتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتے. تو بات یہی ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ مزید نہیں پڑنا چاہیے, لیکن یہ بھی نیریٹو آپ کو بلڈ کرنا ہوگا کہ جناب یہ ان لوگوں نے یہ کرپشن کی تھی, ان کی یہ چیزیں ہیں, ہم آپ کو وہ بھی دیں گے, ہم آپ کے لیے کام بھی کریں گے, آپ کو ریلیف. دیکھیں ریلیف دے ہی رہے ہیں نا, 1.5 ماہ سے 2 ماہ سے ابھی تک قیمتیں نہیں بڑھی. 1.5 ماہ ہو گیا ہوا ہے, قیمت 4 دفعہ اگر ہم پچھلی حکومت کو دیکھتے تو یہ 4 مرتبہ اس کا بڑھ جانا تھا قیمت, تو 4 بار 4 ٹائمز روک لیا انہوں نے. آج 16 مئی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت حکومت تو وہ اپنے پہ لے رہی ہے, کوشش بھی کر رہی ہے. گزشتہ جو دنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں, ابھی آئی ایم ایف کے لیے جا رہے ہیں, مفتاح اسماعیل اور معاشی ٹیم جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی اب کوشش کریں گے کہ آپ نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آئی ایم ایف کی مانی, آپ تو کہتے تھے ہم بڑے خوددار ہیں, ہم کہتے تھے ایبسولوٹلی نوٹ, تو کہاں گیا ایبسولوٹلی نوٹ؟ اس وقت کیوں نہیں آئی ایم ایف سے کہا ہم خودکشی کر لیں گے؟ عوام کو بتانا ہوگا. اگر عوام کو نہیں بتائیں گے تو کس طرح عوام کو پتہ چلے گا؟ عوام کو آپ بیوقوف بناتے رہیں گے جلسوں کی شکل میں, مہنگائی کی شکل میں, اور کہتے تھے جناب یہ پچھلی حکومت کا سارا کیا ادھر ہے. کوئی بتایا 3.5 سال میں؟ کسی نے نہیں بتایا. تو بات یہیں پر آئے گی کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, جو لندن کے اندر ملاقات ہوئی, میں خبر بھی آپ کو دے دوں کہ اس کے اندر لندن کے اندر جو ملاقات تھی اس کے اندر سنگل پوائنٹ تھا, اور وہ پوائنٹ تھا آپ کی جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر. اور میرے جو بڑے قابل اعتماد ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بالکل کہا ہے کہ جناب ہم نے عوام کی طرف دیکھنا ہے, لیکن جو تمام چیزیں ہیں وہ ہم نے اتحادیوں سے مشاورت کرنی ہے. کولیشن گورنمنٹ ہے, پاکستان جائیں. پرائم منسٹر صاحب, آپ, میرا اپنا مشورہ ایز اے پارٹی ہیڈ ہے کہ آپ پاکستان میں جائیں, آپ اتحادیوں سے, بالخصوص پیپلز پارٹی سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے, بلوچستان کی پارٹیوں سے, تمام جو قومی ادارے میں آپ کے ساتھ شامل ہیں ان تمام لوگوں کو ساتھ لیں, ان سے ایک مشاورت کریں, ایک وسیع تر آپ کا ڈائیلاگ ہو. اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایک کنسلسس کے ساتھ فیصلہ کریں, نہ صرف یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس حکومت اور آپ نے فیصلہ کر دیا, آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ مشاورت کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جو آپ کی لڑائی ہے وہ آپ سب کو ایک طرف کھڑا کیا ہوا ہے, آپ کو غدار کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہوا ہے, آپ کو چور کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہوا ہے, دوسری طرف جناب وہ کہتے ہیں ہم پاک ہیں, صاف ہیں, اور ہم ہی حقیقی انقلاب ہیں. تو آپ کی لڑائی اس وقت بہت بڑے محاذ پر ہے, تو آپ نے مل کر ہی جو بھی فیصلے کرنے ہیں تو وہ کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے خالد کریم صاحب, مفتاح صاحب کی باتوں سے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی حکومت پہ ایک پریشر تو ہے, اور وہ ایسا ڈیسیژن بھی نہیں لینا چاہتے جو غیر مقبول جسے کہا جائے ڈیسیژن ہو. لیکن اس کے باوجود گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہی ہیں کہ پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے, معاشی طور پہ ہم دلدل میں دھستے جا رہے ہیں, اور ہر آنے والا دن ہم پہ قرضوں کا بوجھ
اور سود کی ادائیگیوں کا بوجھ بڑھاتا جا رہا ہے. ان حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ آؤٹ آف دا باکس جو ہے فیصلے کرنے پڑیں گے؟ ادروائز اللہ معاف کرے ہم آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑا بدترین معاشی سیٹ بیک دھچکا بھی تو دیکھ سکتے ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ بہادری سے کچھ فیصلے کیے جائیں؟ یہ رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی حکومت کی طرف سے بر وقت اقدامات نہ کیے جانے کی وجہ سے یہ معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اس ملک کے اندر، اور اس کی قیمت جو ہے اس معاشی بحران کی وہ نئی حکومت کو جو ہے وہ ادا کرنا پڑ رہی ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو معاہدہ کیا تھا وہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، اور اس میں آئی ایم ایف کی تمام جو شرائط تھی وہ تسلیم کی تھی سابقہ حکومت نے. اور سب سے بڑی جو شرط تھی کہ پٹرول اور ڈیزل پر جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ زیرو کی جائے گی. یہ آئی ایم ایف کے ساتھ سابق حکومت جو ہے یہ مان چکی ہے، یہ تسلیم کر چکی ہے، ان کے ساتھ طے کر چکی ہے. اور اس کے ساتھ نہ صرف زیرو کیا جائے گا بلکہ 30 روپے، جس طرح مفتاح اسماعیل بھی کہہ رہے تھے کہ 30 روپے اس کے ساتھ جو ہے وہ لیوی جو ہے اب وہ بھی لگائی جائے گی. اور شفیق صاحب 17% اس کے اوپر مزید جو ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے اب وہ بھی لگایا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سابق حکومت جو ہے وہ طے کر کے گئی ہے. لیکن آخری دنوں میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے جب پوری دنیا کے اندر تیل کی پرائسز بڑھ رہی تھی تو پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ برودی سرنگ جس طرح شفیق امان کہہ رہے تھے وہ بچھائی نئی حکومت کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم جا رہے ہیں. اور اس میں 4 ماہ کے لیے مارچ سے لے کر جون تک جو ہے وہ 420 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے اب وہ نئی حکومت کو جو ہے وہ ادا کرنا پڑ رہی ہے. اور سبسڈی جو ہے اس کے لیے سابق حکومت اعلان تو کر گئی لیکن اس کے لیے جو فنڈڈ کرنے تھے، جو ایلوکیشن کرنی تھی اب وہ بھی کر کے جو ہے وہ نہیں گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر جو ہے اس وقت جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے ملک کو بچانے کے لیے، ایک بڑے بحران سے ملک کو بچانے کے لیے، ایک دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے نئی حکومت جو ہے وہ اقتصادی بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے یقیناً بڑے فیصلے کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، آج وزیر اعظم صاحب نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی طلب کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی جیسے ابھی عاصم کہہ رہے تھے کہ وہ لندن سے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور ایک ہوم ورک پورا اپنا مکمل کر کے آئے ہیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی آج طلب کیا ہے. تو آج کا اجلاس آپ کی نظر میں کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے یا انٹرم ریلیف عزیز ہے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا بحیثیت قوم اور بحیثیت کولیشن گورنمنٹ بھی سب کو مل کے کرنا ہوگا کہ ایک عارضی ریلیف کے لیے ہم کیا پاکستان کو سٹیک پہ لگا دیں، کیا ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں. میرا خیال ہے تمام اتحادی جماعتیں بھی گو کہ پہلے وہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ان کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں یا لوگوں کے فرض ایک عارضی ریلیف دے کے ایک اور دلدل میں پھینکنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو امید ہے کہ وہ سخت فیصلے لیں گے. پہلے بھی دیکھیں، پہلے بھی ایک بار عمران خان کے دور میں 25 روپے پتہ ہے ایک دم تیل کی قیمت بڑی تھی، پیٹرول کی، یاد ہے آپ کو؟ جی جی، اچانک بڑھ گئی تھی. تو ظاہر ہے یہ فیصلے مشکل کرنے پڑیں گے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے، کولیشن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے پارٹنر کو چاہیے کہ وہ ان کی جو پرفارمنس ہے 4 سال کی اس کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ذمہ دار تھے لوگ، یہ اس کی وجہ سے یہ اس حال میں پہنچے ہیں. اگر اس حال میں نہ پہنچے تو ان کی حکومت ختم نہ ہوتی. یعنی ایک انہوں نے اپنا جو کٹی میں پیسے، خالد صاحب بالکل ٹھیک ہے، کٹی میں پیسہ ہے نہیں اور انہوں نے اپنا ایک سبسڈی اناؤنس کر دی، تو بھائی یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یعنی ایک پاکستان کو مشکل صورت میں ڈال دیا. مجھے امید ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی فیصلے لیں گے، اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے پاکستان، باقی چیزیں ریلیف بعد میں. ٹھیک ہے. عاصم، آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ آئی ایم ایف سے جب ہمارے مذاکرات ہوں تو ہماری فیس سیونگ ہو چکی ہو. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ جتنے اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے ان فیصلوں میں، اور مل کے ایک فیصلے کیے جائیں کچھ. بالکل. دیکھیں، آئی ایم ایف میں جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں ان کا پچھلا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوگا. اس عمل درآمد کے لیے آپ کو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھانا ہوگا. اس کے بعد ہی پھر آپ کو اگلا لون جو بھی ہے، جو معاملات ہیں وہ تمام آپ کے طے پائیں گے.
تو اتحادیوں کے بغیر تو دیکھیں میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ان کے بغیر تو اب یہ حکومت کوئی بھی اکیلے فیصلہ مسلم لیگ نون ایز ایک پارٹی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گی، اور جو ان کی پارٹی کے اندر فیصلے ہوں گے وہ لازمی طور پر مشاورت کے لیے اتحادیوں کے پاس لے کے جائیں گے۔ اب بھی دیکھیں جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں شاید آنے والے دنوں میں ان میں اضافہ ہو جائے گا، یا رواں ہفتے ہی اس کا اضافہ آپ کو شاید سامنے آ جائے۔ لیکن ایک اور چیز بڑی اچھی ہے جو حکومت کر رہی ہے، اور یہ حکومت کو کرنا بھی پہلے حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے تھا، کہ جو اشیاء خرد و نوش کو ذخیرہ کر رہے ہیں، جو آپ کی گندم کو ذخیرہ کر رہے ہیں، جو چاول کو چینی کو ذخیرہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر بڑا ہیوی قسم کا جو ہے کریک ڈاؤن شروع ہونے لگا۔ یہ ہم آپ کو خبر پاکستان ٹیلی ویژن سے دیں گے کہ یہ فیصلہ بھی ساتھ کیا گیا لندن میں کہ اگر آپ مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں تو اوبویسلی وہاں پر آپ کی بلیک مارکیٹنگ بھی شروع ہوگی، کافی چیزیں ہیں، لیکن آپ نے فوری طور پر جو سٹاکسٹ ہے آپ نے ان کے اوپر شکنجہ سخت کرنا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ دیکھیں، یہ 2 روز قبل حمزہ شہباز صاحب نے ایک ملاقات کی شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ساتھ، اور سب سے پہلے انہوں نے اچھا اقدام کیا کہ جو ان کی اپنی شوگر ملز ہیں وہاں پر انہوں نے فوری طور پر کہا کہ ہم نے کھول دی ہے، اس کی چینی 70 روپے کلو کے حساب سے ملے گی۔ تو ایک بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا کہ اپنے سے انہوں نے گھر سے شروع کیا۔ تو یہی اب کام ہے کہ انہوں نے ہر طرف پیغام یہ پہنچا دیا ہے کہ بعد میں ہمیں نہیں کہنا، اگر ہم سخت فیصلے لیں گے تو جناب سخت کریک ڈاؤن بھی ہوں گے۔ جو لوگ گرانی کے اندر ملوث ہوں گے، جو ملک کے اندر چاہ رہے ہیں کہ مزید مہنگائی کا طوفان آئے، تو انہیں ہم جو غیر ضروری جو ان کی قیمتوں میں اضافے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اب یہ صرف پنجاب کی حد تک نہیں ہے، اب آپ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں آپ کے پاس پیپلز پارٹی سندھ ایک بہت بڑا آپ کا الائی ہے، آپ نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کے تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کے ساتھ بلوچستان کا ایک بڑا طبقہ آپ کے ساتھ آیا ہے، نیشنلسٹ آپ کے ساتھ آئے ہیں، کومپرس آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے انہیں لے کے چلنا ہے، اور اس کے بعد ہی تمام چیزیں جو ہیں وہ معاشی بھی اور سیاسی بھی جو فیصلے ہیں وہ مل کر ہونے۔ اور ایک چیز آخر میں بالکل ذرا سا وائنڈ اپ کروں کہ یہاں پر جب آپ نے معاشی فیصلے لینے ہیں تو آپ کو ساتھ ہی سخت سیاسی فیصلے لینے ہیں۔ جو لوگ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، جو ملک میں انارکی کو ہوا دے رہے ہیں، جو اس معیشت کو مزید بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی بات کرتے ہیں۔ خالد صاحب، آئی ایم ایف سے جب ہم جاتے ہیں اور آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے جو دوست ممالک ہیں جو رکے ہوئے وہ بھی ڈیفینیٹلی ہماری طرف آئیں گے، تو ایک ریلیف کی طرف ہم بڑھیں گے، تو جتنا جلدی ہو ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے رانا صاحب، جو اجلاس ہو رہا ہے، جو اتحادی جماعتوں کو آج وزیر اعظم پاکستان جو لندن اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اعتماد میں لیجیے، کل ہمارے جو ایکسپریس کے بیورو چیف ہیں عامر الیاس رانا، ان کی طرف سے پہلے جو ہے یہ سٹوری جو ہے وہ ٹی وی پر بریک کی گئی، اور پھر آج تمام اخبارات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں عامر الیاس رانا آپ سمجھتے ہیں کہ آسم صاحب کی طرح اچھی خبر جو ہے خاص طور پر اس نون لیگ کے حوالے سے اچھی خبر رکھتے ہیں، میرے ساتھ اور اس کو جو ہے وہ ان کی خبر معتبر ہوتی ہے۔ تو اس میں جو فیصلہ شفیق صاحب ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ اب ہم ایک بار پھر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور دوحہ میں مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ ان مذاکرات سے پہلے اس حوالے سے جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ معاشی اور سیاسی فیصلے جو ہے اب وہ کرنے کی ضرورت ہے، جن کی بنیاد پر پھر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس مذاکرات کے لیے جائے گی۔ اسی لیے یہ جو ہے یہ اجلاس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ شفیق صاحب ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں جو دوست ممالک سے جو ہمیں امداد یا بیل آؤٹ پیکج جو ہم لیتے ہیں اس میں بھی آسانی ہوگی، اور جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں ورلڈ بینک، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی ادارے، ان کی جو پاکستان کو فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ خیر رانا صاحب، آپ ظاہر خبروں کے حب میں بیٹھے ہیں، بار بار ہم یہ فکرہ دہراتے ہیں، مہربانی میرا تو پسندیدہ فکرہ ہو گیا یہ۔ اچھا، پرائم منسٹر صاحب جو آج میٹنگ چیئر کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اتحادیوں کو اور خود اپنا حکومت کو، پرائم منسٹر صاحب کو کیا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کیا کرنے چاہیے؟ دیکھیں شفیق کیونکہ ہم نے ملک بچانا ہے، ہم نے ریلیف کی طرف نہیں جانا۔ دیکھیں شفیق صاحب، اس ٹائم نا ہم تاریخ کے، ویسے تو پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ ہی اخبارات آپ پڑھیں تو مشکل وقت سے گزرتا ہے، لیکن اس وقت حقیقی طور پہ ہمیں خطرے کے سے دوچار ہیں۔ خطرہ ہمارے سامنے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے،
اور اگر کوئی سیاستدان یا کوئی بھی اس سے آنکھیں بند کرتا ہے اور وہ معاملات کو کسی اور طرف لے جاتا ہے تو پاکستان سے محبت نہیں ہے یہ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو اردو کا ایک محاورہ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہے کہ اتحادی جماعتیں سارے بینیفٹس جو ہیں وہ تو انجوائے کریں، لیکن جب کڑوے فیصلے کی وقت آئے تو وہ صرف مسلم لیگ نون کے کھاتے میں پڑ جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ تمام جماعتوں اور تمام جماعتیں اسٹیک ہولڈر جو ہیں اس فیصلے کی اونرشپ لیں، یہ نہیں کریں کہ وہ ساتھ سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور خود انجوائے کریں اقتدار کو، اور جب مشکل وقت آئے تو وہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر یہ کوئی فیصلے ایسا تو نہیں ہے جس سے کوئی کسی کو ذاتی فائدہ ہے۔ بھائی ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہمیں کڑوا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور تمام جماعتوں کو اخلاقی طور پہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور آئی ہوپ سو کہ آج کے اجلاس میں یہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی۔ ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور آ کے بات کریں گے۔ کل مریم صاحبہ کا، حمزہ صاحب کا جلسہ تھا اور بلاول صاحب نے ریلی سے خطاب کیا، اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا عمران خان انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دو بڑے اہم ایشوز ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے، دل و جان سے اس کی پاسبانی اور حفاظت کریں۔ جی ویلکم بیک۔ اور کل گجرات میں جلسہ تھا اور اس میں مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب نے خطاب کیا۔ مریم صاحبہ کا جو خطاب تھا وہ بڑا اس حوالے سے اہم تھا کہ اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ اس کا مکمل طور پہ رد عمل دیا، بلکہ انہوں نے کچھ تھوڑی سی چیزوں کو اس انداز میں سامنے لے کے آئے کہ ایک بیانیہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کو روکنے میں اور اس کو سمجھنے میں خاصی مطلب کل جو مریم صاحبہ نے تمام وہ باتیں جو عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کی تھی اس کا فردن جواب دیا، ٹیلی فون کال، فون بلاک کرنے کا اور جان کو خطرے کا، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے۔ سب پہلے تو میں کہوں گا گجرات کا جلسہ ایک بڑا جلسہ تھا، اور بڑے عرصے بعد اتنی بڑی گیدرنگ دیکھی حکومت کے۔ اپوزیشن میں لوگ جلسے میں جاتے ہیں لیکن حکومتی جلسے میں لوگ خود آئے، بہت بڑا جلسہ تھا، اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک سیاسی ریلیف، ایک سیاسی نئی ان کو زندگی ملی، اور مریم صاحبہ یہ کنٹینیو کریں، پہلے بھی ہم کہتے ہیں اس کو کنٹینیو کریں تاکہ لوگوں کا تک ان کا سیاسی بیانیہ جائے۔ اب دیکھیں جس پہ ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی، اس میں حمزہ شہباز صاحب نے بھی خطاب کیا اور مریم صاحبہ نے کہ عمران خان ڈھونگ ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نہیں آئے تو ہم جیل کے دروازے کھول دیں گے۔ اور پھر مریم صاحبہ نے ہائی لائٹ کیا پچھلے جو 3.5 سال کا ان کا جو پورا پرفارمنس تھی، اس کو انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور لوگوں نے اس کو بائی کیا۔ اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک حکومت کی پرفارمنس بتائیں کہ تم نے کیا کیا ہے، جہاں جس وجہ سے ہم یہ سارے معاملات فیس کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے ایک نیا شوشہ چھیڑی، اللہ معافی ہے، میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اور پھر ایک سیاسی لیڈر جو کہ پرائم منسٹر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر میں نے کوئی ویڈیو میں نام لے لیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو جو آنے والے ہیں وہ ان کا، میں ڈائریکٹ کہوں گا، میں لگے لپیٹی نہیں کہ بدلہ لیں۔ ڈائریکٹ انہوں نے یہی کہا ہے کہ انصاف دیں، یعنی لوگوں کو انسائٹ کیا، اداروں کو نہیں کہا، جوڈیشری کو نہیں کہا اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعہ ہو گیا تو مجھے انصاف دیں، لوگوں کو کہا ہے۔ یہ وائلنس انسائٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں،
सियासी तकसीम तो थी, हमेशा से थी। पहले दो सियासी तकसीमें थी, पीपल्स पार्टी थी और मुस्लिम लीग नून थी, फिर ये आ गई अपना PTI आ गई। लेकिन अब ये ना इसमें खूनी लकीर खींच रहे हैं, और ये खूनी लकीर खींच रही है किसी के हक में भी नहीं है। अगर ये खूनी लकीर खींचेंगे तो फिर हम मुल्क में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप देखें लोग क्या लोगों का वाक़यात हो रहे थे, लोग अपना एक दूसरे से उलझ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को सोचना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए, सिवाय अपनी सस्ती ज़रूरत के लिए और एक उसके लिए कि जी मैं अपने मेरी जान को ख़तरा है। इतना बड़ा उन्होंने गंदा कार्ड खेला है, सियासी कार्ड खेला है कि मुआशरे को तकसीम दर तकसीम कर दिया है। और लोगों ने अगर वो बाय कर दिया, अल्लाह करे खुदा न खासा जिसे कहा जा रहा है कि वो आने जलसों में एक दो नाम ले लेंगे, अगर खुदा न खासा उन्होंने कर दिया तो सोसाइटी में हम क्या कर रहे हैं? हम सोसाइटी को वायलेंस अपना के दहशतगर्दी की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी फिर तो कोई नहीं महफूज होगा ना। मेरा ख्याल है जो हमजा साहब ने कहा है ना कि फिर अगर ये तुम बाद में आए तो फिर जेल के दरवाजे भी खुलें। मेरा ख्याल इसमें ना हम बार बार खान साहब कहते हैं कि अदालतें नोटिस लें, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इनके इस बयान पर नोटिस लेना चाहिए कि जो वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं लोगों को अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सड़कों पर आए ना, या जो भी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, इसमें हमारे इदारों को नोटिस लेना चाहिए कि ये तो सोसाइटी को अपना एक जंग सिविल वार की तरफ धकेल रहे हैं। तो मरियम साहबा ने जो अपने जस्टिस से खिताब किया, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया और ये भी बावर कराया है, गो को उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन हम कहते हैं कि इदारे इसका नोटिस लें और उसको बुलाएं। ये एक तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ना आवास बाख्ता हो गए, इक़्तिदार से जाने के बाद आवास बाख्ता। सारी जो भी देखें जिसका भी इक़्तिदार जाता है वो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए आप पाकिस्तान को स्टेक में लगाना, सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं आप, सोसाइटी को एक वाले सिस्टम में खेल रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। आसिम, कल मरियम साहबा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है तुम्हारी कारकर्दगी का बोझ नहीं उठाएगी। बोझ तो पड़ चुका है, अब तो ये तय करना है कि अवाम को किस तरह बताया जाए कि ये जो फैसले लेने पड़ रहे हैं ये कंटिन्यूटी है माजी के। नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि आपकी जो बैड गवर्नेंस है हम उसका नहीं उठाएंगे बोझ। आपने मुल्क को कुछ नहीं दिया, आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके गए, माशी तौर पर तबाह हाली में लेके गए, सियासी तौर पर आप तबाह हाली में लेके, अदारों को आपने टकराव की सियासत में लेके आए। 3.5 साल आप कहते रहे कि हम एक पेज पर हैं, और जैसे ही अगर आपकी बैड गवर्नेंस का आपको तंबीह की जाती है तो आप उसे किसी और तरफ मिला रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब का ये बोझ तो ये बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट उठाएगी, और ये आवाम को डिलीवर करने की तरफ जाएगी। और आने वाले दिनों में देखिएगा, देखें एक बहुत कल का नहीं बल्कि इससे पहले फतह जंग देख लें, लाहौर के अंदर 2 इन्होंने जलसे किए, जहाँ जहाँ मरियम नवाज जा रही हैं वहाँ पर वो क्राउड को पुल कर रही हैं। और ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मैं तो बड़ा वाशिका हर जगह पे कहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले सालों में, कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मरियम नवाज ही संभालेंगी, और वो उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो सबको सामने खुल के सामने आ रही हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इमरान खान साहब। मैं आपकी तरफ आता हूँ। सेनेटर राना मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या है आप ठीक है? जी राना साहब, ये शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। राना साहब बताया, ये बात कर रहे हैं हम 2-3 चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक तो ये कि आज जो इजलास है उसमें तमाम इत्तेहादी जो हैं वो भी होंगे और बड़े फैसले मुतवक्को हैं। तो हमारा सबका, यहाँ पे शफीक अवान साहब हैं, आसिम नसीर हैं, खालिद क़य्यूम साहब हैं, हमारा कहना ये है कि तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेके जो कड़वे फैसले करने हैं वो कर लेने चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है और इसमें जल्दी से फैसले करने जरूरी हैं। फैसले तो वैसे हो चुके हैं, मेरा ख्याल वो अप्रूवल ही लेना है अपने साथियों से। बार बहस वबासा तो हर बात में होना चाहिए, उनका इनपुट भी लेना चाहिए, लेकिन जो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने, कि हमने कीमतें नहीं बढ़ानी, उसके लिए उन्होंने मेथोडोलॉजी इवॉल्व कर ली है, उसके लिए वो कॉन्सेंट भी ले लेंगे और मेरा ख्याल ये सूरत हाल बहुत जल्दी ही संभल जाएगी। क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा देते हैं तो फिर इन्फ्लेशन का एक और जो है सख्त किस्म का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था, उन्होंने ठीक क्लिंच किया है और ठीक ये फैसला किया है कि कीमतें नहीं बढ़ाई। तो आपको पता, आपने पढ़ भी लिया होगा कि मेथोडोलॉजी है, किस तरह इसको डिवाइड करना है इस बोझ को और किस तरह उठाना है। बाकी जो आपने अभी बात की, अगर आप मुझे इजाज़त है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, जैसे आप कहते हैं इमरान खान साहब, मेरे ख्याल वो कुछ ही हैज गॉन बर्सर्क, वो थोड़ा सा वो उनको डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, जिसे आप मेंटल डिसइक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। वो अजीब बंदा है, कहता है जी बम चला दें, पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दें।
جی کبھی کہتا ہے مجھے یہ خواب آ گیا, کبھی کہتا ہے فلاں نے کانسپریسی کر لی, کبھی کہتا ہے فلاں نے کانسپریسی کر لی ہے. میں خیال وہ فرسٹریٹ ہو کے سنبھال نہیں سکے خان صاحب اپنے آپ کو. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کرنا ان کا برتھ رائٹ ہے. یہ نہیں ہے. حکومت وہی کر سکتا ہے جس کی پرفارمنس ہو. رحان صاحب میں ایک منٹ آپ کے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی شفیق عوان نے ایک بات کی کہ جو بیانیہ کا مقابلہ بیانیہ سے ہوتا ہے, جو حکومتی بیانیہ تھا وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا, لیکن اب مریم صاحبہ اپنے جلسوں میں عمران خان کے بیانیہ کا جس طرح جواب دے رہی ہیں, تو یہ تھوڑا پہلے ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا؟ نہیں, آپ کی بات درست ہے. میں تو اس چیز کے حق میں ہی نہیں تھا کہ مریم نے جب خود پبلک کانٹیکٹ شروع کیا تھا تو اس کو نہیں روکا جانا چاہیے تھا. بٹ شی از دا لیڈر, شی از دا فیوچر آف دا کنٹری. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. دیر آر نو اوپینین اباؤٹ اٹ. اس لیے اب اس کو فریڈم پوری دینی چاہیے. اینڈ شی از رجسٹرڈ ود دا پیپل. شی از اے ڈائنامک کیریکٹر. شی از این ایسٹیوٹ لیڈر اور بڑی کلیئرٹی ہے ان کی تھنکنگ میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں شی ول ریسرچ اینڈ سارا کے سارا یہ سچویشن جو ہے. اب آپ میرا ویو یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ کی سپورٹ, چونکہ مسلم لیگ کا مزاج اور طرح کا ہے, ان کے ووٹرز کا ٹیکسچر اور طرح کا ہے, یہ زیادہ شور نہیں مچاتے, الیکشن ڈے پہ نکلتے. ان کی خواتین تو باہر ہی نہیں آتی ہیں, وہ گھریلو خواتین ہوتی ہیں, لیکن ووٹ ان کا پتہ ہے آپ کو کتنا ہوتا ہے. اتنا زور لگایا تھا 2011 میں انہوں نے, اور احمد شجاع پاشا صاحب بھی ان کے ساتھ تھے جو انٹیلیجنس کے چیف تھے. تو 2011 میں بہت بڑا جلسہ کیا وہاں لاہور میں. تو آج ہسٹری ہو گئی. جب الیکشن ہوا 2013 میں تو 14 میں سے ایک سیٹ ملی بڑی مشکل. جی بالکل. رحان صاحب ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ کل حمزہ صاحب نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو جیل کے دروازے بھی کھلے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انارکی کی جانب بڑھ رہے ہیں, تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے سر؟ یہ معاشرہ جو ہے اس کی تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے اسے بھی روکنا چاہیے, کیونکہ ہم اس وقت ایک شدید معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. ہم کسی اور بحران کے متحمل نہیں ہو سکتے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لا مسٹ ٹیک اٹس اون کورس, لیکن اس میں لیجیٹمیسی ہونی چاہیے اور بالکل امپارشل اپلیکیشن ہونی چاہیے. لا کو باہر صورت چاہے آپ اوائڈ کرنے کی کوشش بھی کریں, آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ رانا مقبول صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. عاصم آپ کو اپنی بات کمپلیٹ کیجئے, میں پھر خالد صاحب کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں بات وہی ہے کہ مریم نواز میں تقریباً رانا مقبول صاحب نے ہماری باتوں کو انڈورسمنٹ دے ہی دی کہ مریم نواز کی جو ان کی قیادت کے اوپر اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور پارٹی بھی آگے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں ابھی بھی ہے, آگے جا کے وہ شاید مکمل طور پر ان کے پاس تمام بھاگ دوڑ آ جائے. اچھا اب بات آتی ہے کہ اگر آپ عمران خان کی ان تمام چیزوں کا آپ نہیں ایکسپوز کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ کیا آپ حکومت کا بوجھ لے کے آپ خاموش ہو جائیں گے؟ بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اندر بیٹھیں. دیکھیں جو سیاسی ورکر ہے, سیاسی لیڈر ہے, اس کا کام عوام کے اندر ہے, عوام کی رابطہ مہم, اس میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنا چاہیے. اب عمران خان صاحب دیکھیں جس طرح ملک کو انارکی, قتل, سازش, اور کبھی کہتے ہیں میں نام لے لوں گا. بھائی صاحب آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ امریکی سازش کی ختم ہو گئی بات. آپ نے کہا جی قتل کی بات, دوسرے دن ہی آپ تیسرے اپنے جلسے میں آپ کہہ رہے ہیں میں نام لوں گا, میں یہ کروں گا. ان سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان نے انہیں اتنی عزت دی, پاکستان کی وہ پہچان بنے, پاکستان کے عوام نے انہیں عزت دی نا, انہیں اپنا لیڈر بنایا. پہلے وہ کپتان تھے, کپتان سے ان کی چندہ مہم شروع ہوئی تو اس میں بھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ایک مثال قائم کر دی. اسی طرح جب وہ سیاست میں آئے لوگوں نے چاہا وہ ایوان تک پہنچے, اقتدار کی مسند پر پہنچے, لیکن 3.5 سال مایوس کن کارکردگی کے بعد اگر انہیں عدم اعتماد سے گھر بھیجا گیا ہے تو انہیں پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنی چاہیے, نہ کہ آپ اداروں کو ملائن کریں. اس سے نہ کوئی محب وطن کوئی اس کی اجازت دے گا, نہ کوئی سیاسی لیڈر اجازت دے گا کہ آپ اداروں کو جان بوجھ کر اپنی تھوڑی سی انا کی تسکین کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے, اپنی کرسی سے جڑے رہنے کی خواہش کے لیے آپ اداروں کو اس طرح بدنام کریں. کل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب کراچی پہنچے تو ان کا استقبال ہوا اور وہاں پہ ایک بڑی ریلی تھی جس سے انہوں نے خطاب بھی کیا. اس میں 2 چیزیں ہیں. وہ ایک کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹائیگر فورس بن کے ان کو سپورٹ کرے, اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی کہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ بھیک پر نہیں تجارت کے اوپر مبنی ہوگی.
دیکھیے بلاول بھٹو صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو آج جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان جس طرح ڈیسپریٹ ہو کر آج جو ہے کوئی نہ کوئی بات جلسے میں نئی اس لیے کر دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے، بلکہ خان صاحب کے ساتھ کئی بار پارٹی کے اندر بھی یہ کچھ لوگ ازار خیال کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ ہر جلسے میں ایک ہی بات کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ نئی بات کرنی چاہیے۔ وہ نئی بات تو کر دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے جو نئی بات میں کر رہا ہوں اس کے جو ہے پاکستان کی سالمیت پر جو ہے وہ پاکستان کی جو خود مختاری ہے جب پاکستان پر یا پاکستان کی معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی نہ کوئی بڑی جس طرح قتل کی بات کر دی انہوں نے، اس سے پہلے جو ہے اداروں کے بارے میں جس طرح بات کر دی، تو اسی طرح وہ دراصل جو اپنے مطالبات کے لیے شفیق صاحب وہ مخاطب کر رہے ہیں، وہ مخاطب اسٹیبلشمنٹ کو کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے مطالبات پورے کروانے کے لیے ان کے ساتھ انگیج ہو، ان کے ساتھ بات کرے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طے کر چکی ہے کہ انہوں نے اپنا جو نیوٹرل رول ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، جس طرح آئین کے تحت ان کا جو رول ہے، جو ایک تبدیلی کا عمل تھا پچھلی حکومت کا اس میں وہ نیوٹرل رہے، وہ اس سارے عمل میں بھی کسی صورت جو ہے اپنا نیوٹرل رول جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس وجہ سے وہ زیادہ ڈیسپریٹ ہو کر اس طرح کی باتیں جو ہے اب وہ کر رہے ہیں۔ روزوں پاکستان کا اداریہ آج بند گلی سے نکلنے کا راستہ نکالے، جس میں سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا اس پہ خاصی انہوں نے سیر حاصل ڈسکشن ہے اداریے میں، اور انہوں نے وہ جو سارا ایونٹ تھا کہ وہ مسیح بھائیوں کا ایک علاقہ ہے اور انہوں نے ہی اس پہ احتجاج کیا، جس کے بعد اس جگہ پہ جلسے کی ممانعت کی گئی۔ لیکن جو اداریے کی اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ یہ جو سیاسی ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اسے کم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چنگاری ہے خدا نہ کرے کہ شعلہ بن جائے، اس سے پہلے اس کو قابو کر لینا چاہیے۔ کیونکہ رانا صاحب ہم اس پروگرام میں اور باقی ماضی کے پروگراموں میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ کوئی پولیٹیکل ہارمونی کریٹ کریں، آپس میں ٹینشن اتنی نہ بڑھائیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ جو ریسنٹ انہوں نے اپنا چیزیں کہی ہیں خان صاحب نے، وہ تو ہم بالکل انارکی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، بند گلی سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ اپنانا ہوگا۔ اگر اپنا اپوزیشن تو ٹھیک اپنا کھیل لیکن اپوزیشن کبھی اس طرح نہیں کرتی جو ہم نے اس طرح خان صاحب کو دیکھا، جس رویے پہ وہ جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی اپوزیشن دیکھی ہم نے، بے نظیر شہید کی اپوزیشن دیکھی، نواز شریف صاحب کی اپوزیشن دیکھی، لیکن وہ ایک دائرے میں رہ کے بات کرتے تھے، وہ بند گلی میں نہیں جاتے تھے، وہ سولوشن نکالتے، انہوں نے COD چارٹ آف ڈیموکریسی نکالا، انہوں نے بیٹھ کے بات کی۔ تو خان صاحب تو بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کے جو اپنا اداریہ ہے پاکستان کا، اس میں انہوں نے کہا بند گلی سے نکلنے کا راستہ نکالیں، لیکن راستہ تب نکلے گا جب دونوں فریق راضی ہوں گے۔ خان صاحب تو میں نہ مانوں، ان سے آگے وہ کہتے ہیں عقل کل ہے، ان سے آگے نہ کوئی سوچتا ہے، نہ کوئی اس کی سیاست ہے، نہ ان سے آگے کوئی بہتر بندہ ہے۔ جب آپ برابری کی سطح پر نہیں آئیں گے، جب ڈائلاگ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک یہ بند گلی کا راستہ نہیں کھلے گا۔ پاکستان ہمارے پاس کافی اچھی ہے، لیکن اس کے لیے دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، ایک ہاتھ سے صرف تھپڑ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عاصم صاحب، روزنامہ ڈان میں ملیحہ لودھی صاحبہ کا کالم ہے چیلنجنگ ٹائمز، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے، اور اس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگر ہم ان کا ماضی دیکھیں تو اسی طرح ہی ہے کہ وہ الزامات در الزامات کی اس میں رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو مختلف حالات ہمارے گرد گھوم رہے ہیں اس میں یہ ایک چیلنجنگ ٹائم ہے، اور اس میں قیادت کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ اس مشکل وقت سے قوم کو نکالیں۔ جی بالکل، بڑا ہی انہوں نے سیر حاصل اس کے اندر، انہوں نے اپنی جو اپنا تجربہ بھی ان کا ہے، ڈپلومیٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور بڑا انہوں نے خوبصورت انداز سے اسے بیان کیا ہے۔ بات یہی ہے کہ اس وقت دیکھیں جو صورتحال ہے اس سے آنکھیں نہیں بند کرنے، اس تمام معاشی جو آپ کرائسس آیا ہوا ہے، اس میں یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ ہم پر بوجھ پڑ گیا تو ہم بالکل ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اس میں رائے فرار کوئی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر یہ اور آپ کی اکانومی کو، سٹاک ایکسچینج کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ وزیر اعظم نیا آ گیا، نئی انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے، حکومت چھوڑنے لگے ہیں۔ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی جو میری انفارمیشن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ حکومت جو آئینی مدت 5 سال کی اسمبلیوں کی وہ پوری کرے گی، وہ کسی چاہے صوبے میں ہے یا وفاق میں ہے۔
تو سب سے پہلے تو ایک چیز یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو اور اتحادیوں کو یہ کلیئر اینڈ لاؤڈ میسیج دینا چاہیے تاکہ جو ایک غیر یقینی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ بالکل اچھا سیکنڈلی دیکھیں، جو ابھی جو خان صاحب گئے ہیں، اور خان صاحب کی ہی یہ کیا دھرا ہے، اور جس طرح 2-2.5 ماہ میں جو انہوں نے ایک سرکس لگایا ہوا ہے، اور آخر وہ جس طرح روز اپنا پینترا بدلتے ہیں، کیا وہ اس کا جواب دیں گے کہ باپ کے سامنے بیٹی جب گرفتار ہو رہی تھی تو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی تھی؟ جب اسحاق ڈار صاحب جو کہ یہاں پر آپ کی جنہوں نے معیشت کو سنبھالا ہوا تھا، آپ نے انہیں جناب بغیر کسی وجہ کے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پاسپورٹ کرتے نا ریلیز، اگر اتنی بات تھی، آپ نے یہاں پر حمزہ شہباز کس گناہ میں، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، اسی طرح آپ خورشید شاہ، آپ کس کا نام لیں گے؟ ان لوگوں کا کیا کسی کا کوئی فیصلہ ہوا؟ آپ نے 3.5 سال صرف وکٹمائزیشن کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب جب پاکستان کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارے قومی آپ کے دھارے میں جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو کے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں، آپ پھر پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ بیک گیٹ لگوا رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ کس کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ چیلنجنگ ٹائمز، تو بات ہمیں یہاں پر دیکھنے ہوگا کہ یہ جو ایک امیچیور آپ کے اندر کپتان آ گیا ہے، جو آپ کی سیاست کے اندر کسی طرح کی میچورٹی جس کے اندر نظر نہیں آ رہی، اگر وہ اسی طرح کریں گے کہ میں نہ مانوں اور میں نے نہیں کھیلنے دینا، میں نے کسی کو سیاسی عمل میں آگے نہیں بڑھانے دینا، میں نے اسمبلیوں کی آئینی مدت کو پورے نہیں ہونے دینا، ادارے میرے ساتھ ہیں، اگر میری ہر جو میں آرڈر کرتا تھا، جو کہتا تھا وہ پورا کرواتے تھے، تب تو وہ ٹھیک تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی بیڈ گورننس ہو رہی ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ چینج کریں، کرپشن ہو رہی ہے، جب رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ کے گھر سے یہ کرپشن ہو رہی ہے، اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا۔ ابھی یہ بڑی چیزیں آئیں گی، آپ دیکھیے گا، یہ ہم پہلے بھی یہ بات شاید کر رہے تھے کہ خان صاحب جو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ 10 سے 15 دن کے اندر آپ دیکھیں گے یہ سارے کہتے ہیں وہ پنجابی میں ہے کہ سدھے ہو جائیں گے سارے۔ چلیں ٹھیک، اچھا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو اچھا سر، ملیحہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جو یہ تفریق بڑھ رہی ہے اور الزامات کی جو سیاست ہے، اس کے آنے والے الیکشن پہ بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیے کہ اس وقت رانا صاحب جو پاکستان کی سیاست کے اندر جو ایک تناؤ آ چکا ہے اور ایک نفرت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، ایک تلخی جو نظر آتی ہے، اس کا جو سارا میں سمجھتا ہوں کہ جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے، اور اس حد تک جو ہے وہ تلخی اور نفرت جو ہے وہ اور کشیدگی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کہ اس میں جو ہے وہ مکالمہ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو اس تناؤ کی صورتحال سے نکالنے کے لیے، اس سیاسی کشیدگی سے نکالنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیے کہ جو انتخابات ہیں اگر ان کے نتائج جو ہیں وہ نہ مانے جائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ مسائل پیدا تو اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ انتخابات میں جانے سے پہلے اصلاحات لے کر آئیں، انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ لے کر آئیں تاکہ الیکشن جب بھی ہوں اس کے بعد پھر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کریں۔ رانا صاحب آج کا ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان کو سوچو۔ ہم نے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، معیشت ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہمارے فوجی جوان جو ہمارے محافظ ہیں سرحدوں پہ، پچھلے کوارٹر میں کوئی 100 کے قریب ہمارے فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، اور کل جو واقعہ ہوا 3 فوجی جوان 3 بچے بھی شہید ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی اس طرف بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں جو آج کا ٹاپ ٹرینڈ ہے جی وہ ہے ہی ہے کہ پاکستان کا سوچو۔ اس وقت جب سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی کر رہے ہیں اور ایک جنگ جاری ہے بیانیے کی، اور پاکستان ایک معاشی کرائسس کا حصہ ہے اور پاکستان اس کرائسس سے نکلنے کے لیے پلان کر رہا ہے، اس سارے ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، جو خاموشی سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ کل بھی 3 ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، 3 پاکستانی ان کے ساتھ تھے۔ 3 یہ جو جوان شہید ہوئے ہیں یہ بڑی خاموشی سے انہوں نے اپنی زندگی کی بازی جو ہے پاکستان کی حفاظت پہ ہار دی۔ ان کے بچے ہوں گے، ان کے گھر ہوگا، ان کے ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، ایک پورا خاندان ہوگا جو خاموشی سے کل پاکستان پہ قربان ہو گیا۔ ان کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور انہی کا ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر امن ہے، ان کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی۔ ہمارا سلام ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے کل جان کی بازی ہاری لیکن پاکستان کو جتا دیا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔